کیا انبیاء کرام پوری دنیا کے ہر شہر اور ملک میں آئے تھے؟ جی نہیں۔ اس وقت بھی کئی ایسے ممالک اور شہر موجود ہیں جہاں کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا، جہاں کوئی رسول نہیں آیا، لیکن جہاں جہاں کفر کی آندیاں چلی، شرک اور گمراہی پھیلی، وہاں وہاں اس قوم کی ہدایت کے لیے رب کریم نے انبیاء کرام اور اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی روشنی دکھائی۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر عرض کرتا چلوں کہ رب کریم نے جن جن قوموں پر عذابات نازل کیے تو ایسے ہی عذاب نازل نہیں کیے، سب سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، اور وہ برسہ برس تک اللہ تبارک و تعالی سے ڈراتے رہے، حق پھیلاتے رہے۔ لیکن جب وہ نہ مانے، رب کریم نے فوراً بڑا عذاب نازل نہیں فرمایا، پہلے رب کریم نے انہیں وارننگیں دی چھوٹے چھوٹے عذابات سے، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی گمراہیت سے نکلو، اب بھی شرک کو چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو ہے وہ وعدہ کیا اور ان پر عذابات نازل فرمائے۔ کیا ہر نبی کا مذہب الگ الگ تھا؟ جہاں تک بنیادی عقیدے کا تعلق ہے تو وہ تو ہر نبی کا ایک ہی، یعنی ہر نبی دنیا میں یا ہر رسول جب بھی آیا کسی قوم کی طرف تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس سے کوئی اولاد، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سب سے بنیادی پہلا عقیدہ۔ اور دوسرا، اپنے نبی ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور یہ تمام انبیاء اور رسل میں مشترکہ، یہ بالکل جو ہے وہ پہلا ان کی دعوت کا جو ہے وہ عزیزان گرامی پوائنٹ ہوا کرتا تھا۔ مگر شرعی قوانین یہ مختلف رہے اور وقت کے حساب سے بدلتے بھی رہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ دیگر امتوں میں قربانی کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی، ہمیں اس کی اجازت دی گئی۔ تو قوانین بدلتے رہے، لیکن بنیادی عقیدہ جو نبی کا، ہر رسول کا، وہ ایک ہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میری نبوت کو مانو، میں اللہ کا نبی ہوں۔